احادیث اور قرآن مجید میں روایات ملتی ہیں کہ دنیا میں 11 ایسے بچے ہیں جنہوں نے گود میں ہی کلام کیا، بچپن میں کلام کیا۔ ان میں سے سب سے پہلے ہمارے نبی محترم، نبی آخر الزمان، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت ابن ہشام میں آتا ہے، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور میری گود میں تھے تو اس وقت کلام فرمایا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گود میں بچپن میں ہی کلام فرمایا تھا۔ اور دوسرا یہی حضرت یوسف علیہ السلام کا گواہ قرآن کہتا ہے، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا۔ دوسرا یہ گواہ تھا جس نے 40 دن کا تھا اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی میں اس نے بول کر گواہی دی تھی۔ اور تیسرے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہوں نے بھی بچپن میں ہی کلام فرمایا تھا۔ اور چوتھے سیدنا زکریا علیہ السلام ہیں، انہوں نے بھی بچپن میں کلام فرمایا تھا۔ اور پانچویں سیدہ مریم علیہ السلام، انہوں نے کلام فرمایا تھا۔ ہوا اس طرح کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ کفالت میں تھی، قرآن کہتا ہے تیسرا سپارہ، کیا بچپن میں تھیں۔ جناب زکریا علیہ السلام نے کمرے میں ان کو بٹھایا، بالکل آپ معصوم تھی، چھوٹی تھی، عمر ابھی بالکل کچھ دنوں کے تھے آپ کی عمر۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جب بعد میں تشریف لے کے آئے تو آپ نے وَوَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، وہاں بے موسم پھل دیکھے۔ کہا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، کہ یہ پھل کہاں سے آئے۔ جناب مریم علیہ السلام بچپن میں تھیں، آپ نے فرمایا قالت هو من عند اللہ، کہ یہ پھل میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ جناب مریم علیہ السلام تھی جنہوں نے بچپن میں ہی کلام فرمایا، بات کی، گفتگو کی، بات چیت کی۔ پھر سیدنا زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، انہوں نے بھی کلام فرمایا۔ اور پھر حضرت کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا بندہ تھا، یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور تفسیر روح المعانی میں بھی ہے، تفسیر کبیر میں بھی ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا ہوا ہے کہ ابن جریج ایک اللہ کا نیک بندہ تھا۔ حضور فرما رہے ہیں نیک بندہ تھا، اللہ کا بڑا مقرب عبادت گزار تھا۔ اس نے اپنے گاؤں کے باہر ایک کٹیا بنا لی عبادت کرنے کے لیے۔ تو ایک دن عبادت کر رہا تھا تو اس کی والدہ آ گئی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھا تو والدہ نے آ کے آواز ماری اپنے بیٹے کو۔ اب یہ نماز پڑھ رہے تھے، سوچا کہ نماز توڑوں، ماں کی بات سنوں یا اللہ کی عبادت مکمل کروں۔ اسی تذبذب میں تھے کہ دل میں خیال آیا والدہ کی بات بعد میں مان لوں گا، پہلے میں اللہ کی عبادت مکمل کر لوں۔ مکمل کی بعد نماز پڑھتے رہے۔ دوسرے دن پھر والدہ آئی، وہ پھر نماز پڑھ رہے تھے۔ تیسرے دن پھر والدہ آئی، عین اس وقت وہ پھر نماز پڑھ رہے تھے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، تیسرے دن جب والدہ آئی تو آواز دی، جب انہوں نے آواز نہ سنی تو انہوں نے پھر بد دعا کی کہ اے اللہ ابن جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے، کسی بدکار فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ اب اسی طرح ہی ہوا، ایک عورت اس کے پاس آئی جو فاحشہ تھی، اللہ تعالیٰ نے
ابن جریج کی والدہ کی دعا کو قبول کر لیا. ایک فحش آئی, اس نے آ کے ان کو اپنی طرف بلایا, یہ نہ مانے, دعوت دی, یہ نہ مانے, اور وہ کسی چرواہے کے پاس چلی گئی, منہ کالا کیا, حمل ٹھہر گیا, بچہ پیدا ہو گیا. وہ بچہ لے کے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے ابن جریج کے پاس آ گئی, کہنے لگی کہ یہ بچہ اسی کا ہے اور اسی کی وجہ سے بچہ مجھے حمل ٹھہرا اور بچہ پیدا ہوا. اب ابن جریج چونکہ اللہ کے ولی تھے, حضور فرما رہے ہیں اللہ کے ولی ہیں, ہم نہیں کہہ رہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ولی جس کو حضور اللہ کا ولی فرمایا وہ پھر اللہ کا ولی ہوتا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو وہ ابن جریج نے جب دیکھا کہ واقعی اس کے پاس بچہ بھی ہے اور چند دنوں کا ہے, اب ابن جریج نے, سارے لوگ سامنے تھے, ابن جریج نے اس نے چھوٹے بچے پر, چند دنوں کے بچے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ اے بیٹے تو بتا کہ تو کس کا بیٹا ہے, تو کس کا بیٹا ہے. تو وہ بچہ جو چند دنوں کا تھا اس نے ابن جریج کی گواہی دی کہ آپ سچے ہیں, اصل میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں, میری والدہ نے وہاں سے منہ کالا کروایا تھا. تو یہ بھی وہ بچہ تھا, چھٹا بچہ جس نے بچپن میں کلام کیا, گفتگو کی ہے. پھر اصحاب الاخدود کا واقعہ قرآن میں ملتا ہے سورۃ البروج میں, والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد مشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. یہ قرآنی آیات ہیں کہ یمن کا بادشاہ ابو نواس یہ ایمان والوں کو قتل کر رہا تھا. اس نے نا یمن میں وہ خندقیں کھدوائی ہوئی تھی, گڑھے کھدوائے ہوئے تھے اور ان میں آگ ڈالی ہوئی تھی, اور اس کے فوجی پھر رہے تھے کہ جو بندہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں وہ اس میں ڈال دیتے تھے, ان گڑھوں میں ڈال کر اس کو قتل کر دیتے تھے. تو اسی وقت ایک عورت تھی جس کا چھوٹا سا بچہ تھا, دودھ پیتا بچہ تھا. جب اس عورت سے پوچھا گیا کہ تو کس کو مانتی ہے, اللہ کو یا بادشاہ کو, اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہوں. تو فوجیوں نے اسے نا اس کا بچہ پکڑ کے اس کو آگ میں جلانے لگے, اس اخدود میں, ان گڑھوں میں ڈالنے لگے. تو وہ ظاہر ہے بچے کی محبت کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئی, رونے لگ پڑی وہ عورت. تو وہ چھوٹا سا بچہ بول اٹھا, کہنے لگا یا اسبری یا امتن انک علی الحق, کہ میری والدہ محترمہ آپ پریشان نہ ہو, آپ کا موقف تو حق پر مبنی ہے. آپ جس چیز میں آپ کو ڈال رہے ہیں آپ تو حق پر قائم ہیں, آپ پریشان نہ ہو. تو یہ وہ بچہ تھا جس نے کلام کر کے اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو بیان کیا تھا. اسی طرح فرعون, اس کے بعد اگلا جو بچہ ہے جنہوں نے کلام کیا, فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی جس کا نام تھا ابن ماشطہ. یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی, ماشطہ کنگھی کرنے والی تھی. تو ایک دن کنگھی کرتے کرتے کنگھی نیچے گر گئی. جب کنگھی نیچے گری تو یہ غلام, یہ ابن ماشطہ کہنے لگی بسم اللہ. تو فرعون کی بیٹی نے کہا اس سے کون مراد ہے, اللہ کون, میرا باپ فرعون؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر کون ہے؟ اس نے کہا کہ اس سے مراد, اللہ سے مراد وہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے. فرعون کا بھی رب ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. اب اس کی بیٹی نے اس پر غصہ کر لیا, فرعون کی بیٹی نے. اس نے اپنے والد کو بلایا, اور فرعون نے, یہ مستدرک للحاکم میں بھی ہے اور روح المعانی میں بھی ہے, یہ سارے واقعات میں روح المعانی سے عرض کر رہا ہوں, اور تفسیر کبیر میں بھی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی ان کو لکھا ہوا ہے. اب فرعون نے کیا کیا, آگ کا لو روشن کیا اور اس کے بچوں کو آگ میں ڈالنا شروع کر دیا. ایک بچہ, دو بچہ, تین, اس کے اولاد کو ساری کو جلا دیا. چھوٹا سا بچہ اس کے پاس تھا دودھ پینے والا. جب اس کو جلانے کی باری آئی تو یہ پریشان ہو گئی, ابن ماشطہ پریشان ہو گئی چھوٹے بچے کی وجہ سے, ماں کی محبت آ گئی. تو جب اس نے کہا تو وہ بچہ پھر بول اٹھا, اس نے کہا اصبر یا امتن انک علی الحق, اے میری والدہ محترمہ آپ صبر کریں,
آپ صبر کریں اس وجہ سے کہ آپ اللہ پر ایمان بھی رکھنے والی ہیں اور اسی بات پر آپ کا موقف بھی اچھا ہے، آپ حق پر ہیں، آپ اس بارے میں پریشان نہ ہو۔ تو اس طرح وہ بچہ بھی اللہ تعالیٰ کی گواہی کے بارے میں بچپن میں ہی اس نے کلام کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس کے بعد جو 9ویں بچے کا ذکر قرآن ملتا ہے، سیرت ابن ہشام میں آتا ہے، حضرت معیقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع والے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو وہ ایک آدمی ایک دن کا بچہ لے کر آیا جس کا نام تھا مبارک الیمامہ، ایک دن کا بچہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ لے کر آیا، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے، حضرت معیقب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس بچے سے پوچھا کہ اے مبارک بتا میں کون ہوں؟ تو وہ ایک دن کا بچہ تھا، اس نے بڑے فصیح انداز میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ وہ ایک دن کے بچے نے کلام کر کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برحق پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو یہ بھی ایک دن کے بچے نے جب حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اس نے کلام کیا۔ اور پھر جو 11ویں بچے کا ذکر ملتا ہے تفاسیر میں، روح المعانی میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چند دنوں کا بچہ تھا، ایک گھڑ سوار گزرا جو کہ بڑا مشہور تھا، خوبصورت تھا، جاہ و جلال والا تھا، بہت رعب و دبدبے والا تھا۔ تو وہ ساتھ ساتھ بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور ساتھ کہنے لگی کہ کاش میرا بچہ اس جیسا حسین، خوبصورت اور رعب اور دبدبے والا بن جائے۔ تو وہ بچہ جو دودھ پی رہا تھا اس نے بڑے فصیح انداز میں کہا کہ اے اللہ میری ماں کی دعا قبول نہ کرنا بلکہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ والدہ پریشان ہو گئی۔ پھر ایک لونڈی گزری جو کہ ہے پاک صاف تھی، لیکن لوگ اسے فاحشہ کہتے تھے، بری عورت کہتے تھے۔ جب وہ عورت گزری تو اس عورت نے پھر دعا کی کہ اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا، اس عورت جیسا نہ بنانا کہ جس کے بارے میں فحش ہونا مشہور ہے۔ تو وہ بچہ پھر بول اٹھا، اس نے کہا کہ یا اللہ میری والدہ کی دعا قبول نہ کرنا بلکہ مجھے اس عورت جیسا ہی بنا دینا۔ اس کی وجہ کہ وہ پاک دامن عورت تھی، بے حیائی یا فحشہ کا اس پر الزام تھا، اور بچے نے گواہی بھی دی اور اس جیسا بننے کی دعا بھی مانگی تھی۔ تو گرامی قدر یہ چند بچے ایسے ہیں جو تفاسیر احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے اور رسول اللہ انبیاء علیہ السلام کی رسالت کی پاک دامنی کے لیے اس وقت کلام کیا جس وقت کوئی بھی بچہ کلام نہیں کرتا ہے، انہوں نے کلام کیا تھا۔